کبھی کبھی ہمارا دل کسی ایک شخص کے لیے اس قدر بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس کی یاد ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کبھی اس کے الفاظ یاد آتے ہیں، کبھی اس کی خاموشی، اور کبھی صرف اس کا خیال ہی دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا دل کہیں اسی شخص کے پاس رہ گیا ہو اور ہم لاکھ کوشش کے باوجود اسے واپس اپنے اندر نہیں لا پا رہے۔ اگر آپ بھی کسی کے لیے بار بار روتے ہیں، راتوں کو جاگ کر اسے یاد کرتے ہیں اور دعاؤں میں بار بار اسی کا نام لیتے ہیں، تو اپنے آنسوؤں کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے جذبات سچے تھے۔ آپ نے محبت کو صرف حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبھانے کے لیے محسوس کیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں، محبت انسان کو بہت کچھ سکھاتی بھی ہے۔ کبھی صبر، کبھی انتظار، کبھی خاموشی، اور کبھی اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے دل کو جھکا دینا۔ ممکن ہے جس شخص کے لیے آپ رو رہے ہیں وہ آپ کی کیفیت کو نہ سمجھ پائے، آپ کی خاموشی میں چھپی تکلیف کو نہ دیکھ سکے، لیکن آپ کا رب آپ کے ہر آنسو سے واقف ہے۔ وہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ وہ آپ کی بے چینی دیکھ رہا ہے، آپ کی تنہائی جانتا ہے، اور ان دعاؤں کو بھی سن رہا ہے جو آپ نے رات کی خاموشی میں آنکھوں میں آنسو لیے مانگی ہیں۔ یقین رکھیے، آپ کا کوئی آنسو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں فوراً وہ چیز نہیں دیتا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دل سے زیادہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہو، اور اللہ ابھی آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے حالات ابھی سازگار نہ ہو، وقت ابھی مکمل نہ ہوا ہو، یا اللہ چاہتا ہو کہ آپ پہلے اپنے رب کے اور قریب ہو جائیں۔ اس لیے صرف وقت کی تاخیر دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو وہ ایسے راستے پیدا کر سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ جس شخص تک پہنچنے کے لیے آپ برسوں سے بے قرار ہیں، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتے ہیں، فاصلے مٹ سکتے ہیں، ملاقات کے ایسے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اپنے رب سے مانگتے رہیں، لیکن اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے سے بڑا نہ ہونے دیں۔ دل سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین، میری دنیا اور میرے مستقبل کے لیے خیر کا سبب ہے، تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ ہمارے درمیان حلال اور پاکیزہ راستہ پیدا فرما، اور اگر ابھی وقت نہیں آیا تو میرے دل کو صبر عطا فرما۔ مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے، تاکہ جب تیرا مقرر کیا ہوا وقت آئے تو میں بھی تیار ہوں، وہ بھی تیار ہو، اور اس رشتے میں تیری رضا شامل ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت اپنی اصل خوبصورتی دکھاتی ہے۔ سچی محبت کسی انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتی، بلکہ انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے پیچھے اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ اللہ سے کہیں، یا رب، میں اسے چاہتا ہوں، لیکن تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو اسے میرے قریب کر دے، اور اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو اس کی یاد کے بوجھ سے آزاد کر دے، لیکن مجھے اپنے قرب سے محروم نہ کرنا، کیونکہ انسان بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، رشتے بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا انتظار بہت لمبا ہو گیا ہے، شاید آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچ کر بھی واپس آ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے، البتہ قبولیت کا وقت اور طریقہ وہ خود بہتر جانتا ہے۔ کبھی دعا اسی شکل میں قبول ہوتی ہے جس شکل میں ہم مانگتے ہیں، کبھی اللہ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت دور کر دیتا ہے،
اور کبھی وہ اسے ہمارے لیے بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ رات کی تنہائی میں بہنے والے آپ کے آنسو، سجدے میں مانگی گئی دعائیں اور دل کی خاموش تڑپ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس طرح عطا کرتا ہے کہ بندہ اپنی پرانی تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان سمجھ رہا تھا، اللہ شاید اسی کے ذریعے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی کا ہماری زندگی سے چلے جانا محرومی نہیں بلکہ حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمارا دل صرف اپنی خواہش دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پورا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص آپ سے دور ہو گیا ہے تو خود کو ختم نہ کریں، اپنی زندگی کو روک نہ دیں اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہش کے پیچھے قربان نہ کریں۔ جس کے لیے آپ رو رہے ہیں وہ آپ کی قسمت کا مالک نہیں۔ آپ کی قسمت کا فیصلہ صرف وہ رب کرتا ہے جو آپ کے دل کے ہر راز سے واقف ہے۔ اگر اللہ نے کسی شخص کو آپ کی زندگی سے نکالا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور نہیں رکھ سکتی۔ بس اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ جو میرے لیے لکھا گیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور جو میرے لیے نہیں لکھا گیا اسے حاصل کرنے کے لیے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ محبت میں سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ آپ اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھیں مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ پھر انتظار بھی عبادت جیسا محسوس ہونے لگتا ہے، دعا بھی امید بن جاتی ہے، اور آنسو بھی اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ آخر وہ شخص ابھی تک میری زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ شاید اس لیے کہ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے، شاید آپ کے اندر کچھ ایسا مضبوط کر رہا ہے جس کی ضرورت آپ کو آنے والے وقت میں ہوگی۔ شاید وہ آپ کے حالات بدل رہا ہے، آپ کی سوچ بدل رہا ہے، آپ کے دل کو پختہ کر رہا ہے، تاکہ جب وہ نعمت آپ کی زندگی میں آئے تو آپ اسے سنبھال بھی سکیں۔ اس لیے انتظار کو صرف درد نہ سمجھیں، کبھی کبھی انتظار انسان کو اس نعمت کے قابل بناتا ہے جس کی وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے دل میں کسی انسان کو اللہ سے بڑا مقام نہ دیں۔ اگر آپ کی محبت آپ کو نماز سے دور کر رہی ہے، آپ کے سکون کو چھین رہی ہے، آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے، یا آپ کو اللہ کی رضا بلا رہی ہے، تو پھر اپنے دل کو روک کر سوچیں۔ سچی محبت وہ ہے جو انسان کو پاکیزگی، صبر، عزت اور حلال راستے کی طرف لے جائے۔ ضد، زبردستی اور بے قراری محبت نہیں۔ محبت وہ ہے جسے انسان اللہ کے قدموں میں رکھ کر کہے، یا اللہ میں اسے چاہتا ہوں، مگر میں تیرے فیصلے کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا ہوں۔ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو میرے راستے آسان کر دے، اور اگر اس میں شر ہے تو میرے دل کو اس سے بہتر عطا فرما۔ یقین رکھیے، جب آپ اللہ کی مرضی کو اپنی خواہش سے مقدم کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ کی آنکھوں میں جو خواب ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ خواب ہی رہیں، لیکن ان خوابوں کی تکمیل کا وقت آپ نہیں، اللہ طے کرتا ہے۔ پھول بھی اپنے مقرر موسم میں کھلتے ہیں، سورج بھی اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اور بعض دعائیں بھی اپنے مقرر وقت پر حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ اس لیے جلدی نہ کریں، اپنے رب سے جڑے رہیں، دعا کرتے رہیں، خود کو سنبھالتے رہیں، اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ممکن ہے یہی ٹوٹا ہوا دل کل اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی وجہ بن جائے۔ شاید آج آپ جس شخص کے لیے رو رہے ہیں، کل آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ اس نے آپ کو وہی دیا جو آپ کے حق میں بہتر تھا۔ اور شاید ایسا بھی ہو کہ اللہ اسی شخص کو آپ کی زندگی میں واپس لے آئے، لیکن اس وقت جب حالات بہتر ہوں، نیتیں پاک ہوں اور راستہ حلال ہو۔ اس لیے دونوں صورتوں میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ اسے آپ تک پہنچانے کے لیے راستے بنا دے گا، اور اگر نہیں ہے
تو اللہ آپ کے دل کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ ایک دن آپ خود کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے مجھ سے بہتر فیصلہ کیا۔ بس ابھی ہمت نہ ہارے، رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیں، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں، اور امید رکھنی ہے تو اپنے رب سے رکھیں۔ کسی انسان کو اپنی قسمت کا آخری دروازہ نہ سمجھیں، کیونکہ اصل دروازہ اللہ کا ہے۔ جب وہ چاہے گا بند راستے کھل جائیں گے، مشکل آسان ہو جائے گی، فاصلے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا۔ اور اگر آپ کی دعا کا جواب ابھی نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ممکن ہے اللہ آپ کے لیے ایسا جواب تیار کر رہا ہو جس کے سامنے آج کی آپ کی خواہش بھی چھوٹی محسوس ہو۔ لہٰذا اپنے رب سے جڑے رہیں، اپنے دل کو صبر دیں، نماز اور دعا کو مضبوط پکڑیں، اور اپنے مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ، جو لوگ کسی کے لیے بے قرار ہیں ان کے دلوں کی کیفیت تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کے آنسوؤں کو دیکھ، ان کی خاموش دعاؤں کو سن، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اگر ان کی چاہت ان کے حق میں بہتر ہے تو اسے پاکیزہ اور حلال راستے سے ان کے نصیب میں لکھ دے۔ ان کے درمیان محبت، عزت اور اپنی رضا پیدا فرما، اور اگر وہ شخص ان کے حق میں بہتر نہیں تو ان کے دل کو اس تعلق سے آزاد فرما اور انہیں اس سے کہیں بہتر عطا کر دے۔ یا اللہ، ان کے انتظار کو عبادت بنا دے، ان کے صبر کو قبول فرما، ان کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما، اور ان کے دلوں میں ایسا سکون اتار دے جو کسی انسان کے آنے یا جانے سے ختم نہ ہو۔ انہیں یقین عطا فرما کہ تیرا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہے، تیرا وقت ہمیشہ درست ہے، اور تیری رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آمین یا رب العالمین۔